اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاتھ شاہی محل میں پرورش پاتے ہوئے جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اس دوران آپ علیہ السلام اپنے والدین اور عزیز و اقارب سے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی تعریف سن کر ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکمت و دانائی عطا فرمائی اور اپنی نعمتوں سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کو جوانی کی عمر میں پہنچتے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور قبطی قوم سے آپ علیہ السلام کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ اس وقت فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے انہیں اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جب لوگ آرام کر رہے تھے، شاہی محل سے نکل کر شہر آئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا اور قبطی فرعون کی قوم کا آدمی تھا۔ وہ قبطی فرعون کا باورچی تھا اور زبردستی لکڑیوں کا گھٹا اس اسرائیلی پر لاد رہا تھا اور اس اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا۔ اسی دوران اس اسرائیلی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے پہلے تو ان دونوں کو سمجھایا، لیکن وہ قبطی نہ سمجھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس ظالم قبطی کو ایک گھونسا مارا۔ آپ علیہ السلام کے ایک گھونسے سے اس قبطی کی موت واقع ہو گئی۔ قبطی کے مرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پشیمان ہوئے اور سمجھ گئے یہ شیطانی کام ہو گیا اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ اس واقعہ کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے: اے میرے رب، بلا شبہ میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی قتل ہو گیا تو آپ علیہ السلام اس واقعہ کے بعد بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ اگر فرعون کو اس واقعہ کا علم ہو گیا تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ آپ علیہ السلام اسی خوف کے عالم میں دوسرے دن شہر سے نکلے تو دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس اسرائیلی سے کہا کہ تم بڑے جھگڑالو آدمی ہو، تم سب سے جھگڑتے ہو اور لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس قبطی کو روکنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسرائیلی یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید آپ علیہ السلام مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے کہا: اے موسیٰ، کل بھی آپ ایک آدمی کو قتل کر چکے ہیں اور آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ قبطی یہ سن کر فوراً بھاگا اور فرعون کے دربار میں جا کر فرعون سے کہا کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ فرعون نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر پیش کیا جائے تاکہ اسے اس قتل کی سزا دی جائے۔ چنانچہ جس مجلس میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، اسی مجلس میں فرعون کی قوم کا ایک ایسا مرد مومن بھی موجود تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ مجلس ختم ہونے کے فوراً بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اسے سارا واقعہ سنایا کہ فرعون کے سپاہی تمہاری تلاش میں ہیں، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس شہر سے نکل کر کسی دوسرے شہر چلے جاؤ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف نکل پڑے اور آپ علیہ السلام نے 8 دن تک برابر سفر کیا اور 8 دن کے بعد آپ علیہ السلام مدین پہنچ گئے۔ مدین پہنچنے کے بعد آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ علیہ السلام 10 سال تک مدین میں رہے۔ آپ علیہ السلام 10 سال تک مدین میں شعیب علیہ السلام کے پاس رہے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ علیہ السلام سے کیا اور آپ علیہ السلام 10 سال تک مدین میں رہے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔